السلام علیکم۔ پروگرام برعکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رانا مبشر صاحب کی عدم موجودگی میں اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض مجھ ناچیز کو سونپے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ایک تو ہم بات کریں گے فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف جو مختلف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 10 سے 13 ستمبر کے دوران جو مختلف کارروائیاں کی گئی ہیں پاک فوج کی جانب سے، اس میں 35 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے، جبکہ اس دوران 12 جوانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا ہے۔ ISPR کے مطابق انٹیلیجنس رپورٹس میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ افغان شہری اس گھناؤنے عمل میں ملوث تھے۔ فتنۃ الخوارج کا پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال پر بدستور شدید تشویش کا اظہار پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے، اور ایک بار پھر سے اس تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان توقع کرتا ہے کہ افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے گی۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان نے بارہا افغانستان کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہوتی ہے، اور اس کے باقاعدہ ثبوت موجود ہیں جو کہ مختلف پلیٹ فارمز پر پیش بھی کیے گئے ہیں۔ جب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے افغانستان کا دورہ کیا تھا، اس دوران بھی یہ معاملات زیر غور آئے تھے اور افغانستان کی عبوری حکومت کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا بھی گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں وہ وہاں سے مسلسل ہو رہی ہیں، اور پاکستان میں اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی تھی فلسطین کے حوالے سے، 2 ریاستی حل کی یہ قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی ہے۔ 142 ممالک نے اس کی حمایت کی، جبکہ 10 ممالک نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا، جس میں امریکہ بھی شامل تھا۔ یہ وہی امریکہ ہے، یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ہے جن کا یہ موقف ہے کہ وہ جنگیں رکوا رہے ہیں پوری دنیا میں، اور بارہا وہ اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں اپنی مختلف میڈیا ٹاکس میں۔ اس کے علاوہ 12 ممالک نے اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ 7 صفحات پر مشتمل جو اعلامیہ ہے اس پر سعودیہ فرانس کی میزبانی میں بین الاقوامی کانفرنس ہوئی تھی، جس پر یہ نتیجہ سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے، کچھ دیگر اہم معاملات ہیں اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں تعارف کرواتا چلوں۔ جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر دفاعی انالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے چلیں ہم فلسطین کے حوالے سے کچھ ذکر کر لیتے ہیں۔ 2 ریاستی حل کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی ہے۔ جو یہ قرارداد ہوئی اس پر امریکہ نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا، دیگر بھی 10 ممالک شامل تھے، لیکن اہم یہ ہے کہ امریکہ نے اس کی مخالفت کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ تو بہت دعوے کرتی ہے کہ جی ہم جنگیں رکوا رہے ہیں، روس یوکرین جنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو رکوا دیا جائے۔ پاکستان بھارت کے حوالے سے کئی دفعہ ذکر وہ کر چکے ہیں، دیگر جو ہے وہ کانفلکٹس کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ امریکہ یہاں پر جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ پوزیشن پر ہمیں دکھائی دیتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ بالکل اس کے متضاد پوزیشن پر دکھائی دیتی ہے جو وہ دعوے کرتے ہیں۔ سر thank you very much for getting me over. دیکھیں، دنیا تو کبھی بھی فیئر اور جسٹ نہیں رہی، لیکن یہ جو دور جا رہا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دنیا نے پوسٹ ٹروتھ ایرا سے پوسٹ موریلٹی ایرا میں داخل ہو گئی ہے۔ اب آپ کو کوئی مورل گراؤنڈز نہیں نظر آتے، کوئی موریلٹی نظر نہیں آتی، کوئی ایتھکس نہیں نظر آتے، کوئی ہیومینٹی نہیں نظر آتی، اور جو جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی لمٹ تک جا سکتے ہیں۔ اس میں ایک طرف تو چیلنج ہے ڈیفینیٹلی کہ یو ایس جو ہے وہ جس طرح سے اشیر بات دیتا ہے اسرائیل کو، اور اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اس وقت ہی از ایکٹنگ لائک اے ریبڈ ڈاگ، سوری ٹو یوز دس ورڈ، لیکن وہ کسی چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہے، انسانیت کو، فیئرنیس کو، یو این کے ریزولوشنز کو، کنونشنز کو، کسی چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہے، اور ان کا خیال ہے کہ ان کے پاس انٹائٹلمنٹ ہے کچھ بھی کرنے کا۔ تو یہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے بہت خوش آئند ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ جو ڈائمینشن ہے ڈپلومیٹک، اس میں بھی یو ایس کی اور اسرائیل کی آئسولیشن ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے اتنا احمقانہ کام کیا ہے کہ ایک وہ ملک جو کہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، جو کہ آپ کی بہتری کے لیے امن کی کوششیں کر رہا ہے، آپ نے اسی کے اوپر سٹرائک کیا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ تو ان کے اوپر بری طریقے، اور دوسری جو میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک پنجابی کی وہ ایک سینگ ہے کہ کھے بھی کھاتی ہے اور کھٹیا بھی کچھ نہیں، کہ ملا بھی کچھ نہیں، گین بھی کچھ نہیں کیا، اور گند بھی کیا ہے اور بدنامی بھی لی ہے۔ امریکہ میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اگر ہم کہتے تھے نا کہ اسرائیل امریکہ کا پوڈل ہے، تو اب میں کہنا چاہوں گا کہ امریکہ اسرائیل کا پوڈل ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے امریکہ کو کہ کیا میں نے کرنا ہے اور کیا میں نے نہیں کرنا۔
सो इस सिचुएशन में जो फ्यूचर मैं समझता हूँ दुनिया जो कि रियलिस्ट पैराडाइम में दाखिल हो रही है, फिर जाके ये चीजें बदलेंगी। लेकिन जो यूएस ने किया है वो तो उसमें कोई शक नहीं है। जब प्रेसिडेंट ट्रंप पावर में आए थे और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में कुछ दावे किए थे कि मैं अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करूंगा और लड़ाइयां कम करूंगा, मैंने उस वक्त कहा था कि उनकी जो पॉलिसीज हैं और जो उनके दावे हैं ये कंट्राडिक्टरी हैं। अगर वो अपनी पॉलिसीज को फॉलो करते हैं तो ये हो नहीं सकता कि जो कॉन्फ्लिक्ट कम हो बल्कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, और मेरे नजदीक वही हमें नजर आ रहा है। सही। अच्छा, ये जो कतर पर हमला किया गया था, कतर वो मुल्क है जो कि सालसी की कोशिश करता रहा है मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स में। जब तालिबान के हवाले से बातचीत हुई थी तब भी कतर का बहुत अहम किरदार था। अब जब इसराइल और फ़लस्तीन वाला मामला है तब भी कतर सालसी की कोशिश कर रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो कतर पर हमला किया गया है, खुसूसन मिडल ईस्ट में, और उसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन इस सिलसिले में आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? जीशान, मैंने पिछले जवाब में कहा कि ये बहुत ही अहमकाना हरकत थी, क्योंकि आप जो आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहा हो, जो आपका खैर खा हो, उसके ऊपर आप इस तरीके की स्ट्राइक चढ़ाई नहीं करते। लेकिन ये कि किया उन्होंने, एक पागलपन था। इसकी मैं अगर इम्प्लीकेशंस की बात करूं तो कहते हैं कि हर चैलेंज के अंदर एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है। अरब वर्ल्ड जो कि इस वक्त तक आज तक अपनी दौलत और अपने वसाइल के नशे में गरूर में भी थे, और एक फॉल्स कॉन्फिडेंस भी था कि वो अपने पैसे के साथ कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक तो उनकी आंखें खुली, उनको नजर आया कि कौन उनका दोस्त और कौन उनका दुश्मन है। कतर जो है वो पर्टिकुलरली हमें पता है कि कुछ अर्सा पहले वहां पे इंडियन नेवल ऑफिसर्स पकड़े गए थे जो स्पाइंग कर रहे थे इजराइल के लिए। तो ये जो हमारे ब्रदर अरब वर्ल्ड है, उनको ये एहसास होगा कि ये जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला उन्हें अमेरिका से मिल रहा है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। $19 बिलियन के वेपन सिस्टम्स थे कतर के पास, लेकिन वो ये नहीं कि वो इफेक्टिव नहीं हुए बल्कि उनको स्विच ऑफ कर दिया गया। सो एक तो ये बहुत बड़ा एक इम्प्लीकेशन है कि इन ममालिक में मेरे नज़दीक यूनिटी आएगी, जो आ रही है, और सऊदीया ने इसको लीड किया, इस जो रेजोल्यूशन पास हुई है। तो इनकी आंखें खुलेंगी कि ये कहाँ पे इन्होंने रिलाय करना और कहाँ पे इन्होंने रिलाय नहीं करना। अमेरिका ने बहुत बुरे तरीके से लूज किया है अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी ट्रस्टवर्दीनेस और अपना फेस, क्योंकि जो भी अभी दोस्त और दुश्मन अमेरिका के हैं वो सोचने पे मजबूर है कि कितनी हाउ फार दे कैन ट्रस्ट अमेरिका, बिकॉज अमेरिका कैन डू एनीथिंग। इसराइल जो है उसने अपने चांसेस लूज किए हैं पीस के, और अपने जो कैप्टिव्स हैं उनको रिलीज करवाने के। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर उसी मॉर्निंग एक कैप्टिव की फैमिली को मिले, बहुत सारी कोशिशें जारी थी, और इसराइल ने उस प्रोसेस को सबोटाज किया। और उन्होंने, और अभी आप अगर नेतन्याहू की स्पीचेस सुने तो वो बुरे तरीके से जस्टिफाई कर रहा है अपने एक्शंस को, और दूसरों को बुरा भला कह रहा है, बिकॉज मेरे नज़दीक उसने बहुत अहमकाना हरकत की है। जो आपने पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तान भी एक क्रिटिकल स्टेज के ऊपर है। पाकिस्तान को भी देखना होगा कि हाउ फार वी कैन ट्रस्ट द यूएस, बिकॉज इस वक्त कोई मॉरल्स नहीं, कोई एथिक्स नहीं है, एंड दे कैन गो टू एनी लिमिट। ठीक, डेफिनेटली पाकिस्तान को इस हवाले से अपनी पॉलिसी पर भी जो है वो नजरसानी करना होगी और तमाम तर मामलात को भी देखना होगा। जन साहब, अब आ जाते हैं कुछ पाकिस्तान में जो इस वक्त पख्तूनख्वा में और दीगर इलाकों में दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। क्या समझते हैं आप, अफगानिस्तान की जो बदलती हुई सूरत हाल है, क्या उसका इम्पैक्ट है? ये जो दहशत गर्दी की एक नई लहर हम देख रहे हैं वहाँ पर, अफगानिस्तान की सरजमीन से ये कार्रवाइयाँ होती हैं। पाकिस्तान ने बारहा ये मामला अफगान की अबूरी हुकूमत के साथ भी उठाया है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा। तो आने वाले दिनों में या अभी जो वहाँ पर ऑपरेशंस चल रहे हैं, जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, दो तीन पहलू हैं इस बात के। पहली बात यह है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद था तो उस वक्त बाय डिफॉल्ट इंडिया का जो लिबर्टी ऑफ एक्शन है, इंडिया के जो उधर ऑपरेट करने की ऑप्शंस थी वो बढ़ी हुई थी। जब अमेरिका वहां से निकला है तो एक्सपेक्टेड तो ये था कि इंडिया जो है वो इट विल बी कट टू साइज। इंडिया की वो पोजीशन नहीं होगी अफगानिस्तान में, बिकॉज तालिबान पार में आ गए थे और नॉर्दर्न अलायंस जो इंडिया का अलाय है वो they were removed from power। तो ये तो एक पॉजिटिव चेंज थी जिससे एक्सपेक्टेड था कि इंडिया का वो क्लाउड, वो इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया का इन्फ्लुएंस मौजूद है। और दूसरा, जब अमेरिका निकला यहाँ से
तो वो कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट छोड़ के गया जो कि इसने लास्ट टाइम सोवियत यूनियन के लड़ाई के बाद भी छोड़ के गया था, और वो बड़ा अरसा तक वो जो इक्विपमेंट था सोवियत यूनियन वाला वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता रहा। इस दफा फिर जो अमेरिका ने वहां इक्विपमेंट छोड़ा है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। सो मेरे नज़दीक पहली तो बात यह है कि जो अफगान गवर्नमेंट है उसकी अभी तक ऐसा पोटेंशियल नहीं है कि वो अपने पूरे एरिया के ऊपर अपने कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकें। और दूसरा जो इंडिया की वहां पे इन्वॉल्वमेंट है, और इंडिया को जिस तरीके से हमने कन्वेंशनल डोमेन में बहुत बुरी शिकस्त दी और इंडिया को हजीमत उठानी पड़ी, एम्बेरसमेंट उठानी पड़ी, तो उस वक्त भी ये एंटिसिपेटेड था कि अब इंडिया पाकिस्तान में कोवर्ट ऑपरेशंस अप स्केल करेगा, और वो कर रहा है। सो इस पर कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान की जो सॉइल है वो टेररिज्म के लिए हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो वेपन सिस्टम जहाँ पे छोड़ के गए हैं अमेरिकन वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों के लिए एक तरफ तो हमने विद इन कंट्री जो हम लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे इन एलिमेंट्स के अगेंस्ट, दूसरा मैं समझता हूँ कि अमेरिका को भी हमें बाबर करवाना होगा, अफगानिस्तान के साथ भी हमें अपने रिलेशंस बेहतर करने होंगे ताकि वहां पे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट कम हो, फिर जाके हम इस आफत के ऊपर काबू पा सकेंगे। सर, आप समझते हैं कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट को वहां पर कम किया जा सकता है क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तो हमारी पाक फौज लड़ रही है, जानों का नजराना भी पेश किया जा रहा है, लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल महाज है वहां पर जो इकदामात होने चाहिए वो किस कदर आपके ख्याल में काफ़ी हैं और उनका असर जो है वो नजर आ रहा है ताकि इस इंडियन इन्वॉल्वमेंट को किसी हद तक रोका जा सके? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। जब अमेरिका अफगानिस्तान में ऑपरेशंस के लिए आया है तो जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका से डिमांड किया था कि नॉर्दर्न अलायंस शुड नॉट कम टू काबुल माउंटिंग योर टैंक्स, लेकिन अमेरिका के पास ऑप्शन नहीं थी। अमेरिका ने उस पार्टी का साथ देना था या साथ लेना था जो कि तालिबान के अगेंस्ट थे, उनके दुश्मन थे। सो नॉर्दर्न अलायंस डिड कम टू काबुल माउंटिंग यूएस टैंक्स, और जिस दिन नॉर्दर्न अलायंस केम टू पावर इन काबुल, द सेम डे इंडिया आल्सो मूव्ड इनसाइड अफगानिस्तान। मेरी एंटिसिपेशन ये थी कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकलेगा तो दो चीजें बाय डिफॉल्ट ठीक होंगी। पहली ये कि जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है अफगानिस्तान की वो ठीक होगी, मेजॉरिटी विल स्टार्ट रूलिंग द मिनॉरिटी रादर देन अदर वे अराउंड, और दूसरा ये कि इंडिया विल बी कट टू साइज। जाहिर है जब नॉर्दर्न अलायंस रिप्लेस होगा बाय तालिबान तो हम ये समझते, मेरा ये ख्याल था कि इंडिया का वो क्लाउड नहीं रहेगा अफगानिस्तान में। लेकिन क्योंकि हमारे तालिबान रजीम के साथ बहुत कॉर्डियल रिलेशन नहीं रहे, हमारे उनके साथ भी डाइवर्जेंसेस आ गई, जिसकी वजह से वो दोबारा से इंडिया के साथ उनकी कुर्बतें बढ़ना शुरू हो गई। मैं ये समझता हूँ कि अगर पॉलिटिकल डोमेन में हम अफगानिस्तान से ज्यादा नजदीक होंगे तो अफगानिस्तान इंडिया को स्पेस कम मिलेगी, अगर हम दूर होंगे तो स्पेस ज्यादा मिलेगी। ठीक, यानी कि पॉलिटिकली इस हवाले से इक़दामात उठाने की ज़रूरत है ताकि मामलात को बेहतरी की जानिब ले जाया जा सके, खुसूसन दहशतगर्दी की जो हालिया लहर है इसको रोकने के लिए बेहद अहम है। बहुत शुक्रिया आपका। जनरल रिसालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में इज़हार ख्याल कर रहे थे। इस ऑपरेशन में जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कहाँ पर स्टैंड कर रही है, खुसूसन अगर हम पख्तूनख्वा की बात करते हैं गवर्नमेंट की, वहाँ पर जो गंडापुर की हुकूमत है वहाँ पर उसका मौक़िफ़ क्या है, वो कहाँ पर स्टैंड कर रही है, इस बारे में भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जो है वो पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ चल रही हैं उनके खिलाफ पाक फ़ौज भी कार्रवाई कर रही है दहशतगर्दों के खिलाफ, लेकिन बाकायदा कोई ऑपरेशन अभी तक वहाँ पर नहीं हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी शदीद मुखालिफ है। इस हवाले से जो बानी पीटीआई हैं जेल से, उनके भी हमने मुख्तलिफ बयानात देखे, ट्वीट्स की शक्ल में जो उनके पैगाम सामने आते हैं उसमें भी वो इसकी मुखालफत करते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की अगर बात की जाए तो वो भी इसके मुखालिफ रहे हैं और उनका ये मौक़िफ़ है कि ये मामलात ऑपरेशन से हल नहीं होंगे बल्कि इनको मुज़ाकरात से या बातचीत के ज़रिए हल करना चाहिए। डेफिनेटली जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका काम मुज़ाकरात करना होता है, बातचीत से मामलात बेहतरी की जानिब जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो एक घिनौना अमल चल रहा है मुख्तलिफ पाकिस्तान के इन इलाकों में, पख्तूनख्वा में या दीगर इलाकों में जो दहशतगर्दी की घिनौनी वारदातें होती हैं, इन दहशतगर्दों से निमटने के लिए जो हमारी पाक फौज कार्रवाइयाँ कर रही है वो भी किसी हद तक बेहद ज़रूरी हैं।
یہ معاملات کس طرح سے سلجھ سکتے ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف بات کر رہی ہے اس میں کتنا وزن ہے؟ اسی پر بات کریں گے. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر ڈیفنس انالسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ جو حالیہ لہر ہے جس کے خلاف پاک فوج بھی کارروائیاں کر رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا علاقائی جو صورتحال ہے اس کے ساتھ یہ معاملات جڑے ہیں، یا اگر عالمی حالات کی بات کی جائے تو اس کا بھی یہ امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت مسئلہ دراصل یہ ہے کہ پاکستان جیسے جیسے اقتصادی ترقی کی طرف جا رہا ہے تو ہمیں بہت سارے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے، اور جو خاص طور پہ بنیان المرصوص کے بعد ہندوستان کی طرف سے ہمیں دیکھنے میں نظر آئے ہیں، جہاں انہوں نے غیر روایتی عناصر کو استعمال کیا ہے پاکستان کے اندر غیر مستحکم صورتحال کو جگہ دینے کے لیے. تو ظاہر ہے اس وقت مذاکرات آپ دشمن سے تو نہیں کر سکتے ہیں، اور دشمن بھی یہ کوئی آپ کے اپنے لوگ تو نہیں ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خوارج ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خوارج الہندوستان ہیں یا خوارج فتنۃ الخوارج ہیں، جو آپ کے ملک سے باہر نہ صرف پیسے لے رہے ہیں بلکہ اسی کی بنیاد کی وجہ سے یہ تمام کارروائیاں کر رہے ہیں. تو آپ کو دو طرح کا کام کرنے ہوں گے، جہاں آپ کو ان کے خلاف سخت عسکری کارروائی یا انٹیلیجنس بیس کارروائی کرنی ہوگی اور افغانستان سے مذاکرات کرنے ہوں گے. دوسری طرف اندرونی طور پہ آپ کو جو مذاکرات کرنے ہیں وہ اپنے لوگوں سے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی ان کے حق میں ہے اور امن کی ضامن ہے. اگر ہم اس کی طرف جائیں گے تو امن جو ہے اس علاقے میں آئے گا، اور اس کے لیے آپ مذاکرات لوگوں سے کر سکتے ہیں، لیکن دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر صاحب، افغان حکومت کے ساتھ اگر مذاکرات کی بات کی جائے تو اس سے پہلے بھی ہم نے جو ہے وہ ذکر کیا کہ انڈین انفلوئنس بہت زیادہ ہے افغانستان میں، جس کی وجہ سے یہ کارروائیاں شاید اسی کا نتیجہ ہو سکتی ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو بدلتی صورتحال ہے افغانستان کی، ایسے میں جو مذاکرات ان سے ہوں گے وہ کسی حد تک نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، مذاکرات تو نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت افغانستان کی حکومت کو بھی ایک بہت بڑا جو ہے ایک چیلنج درپیش ہے، اور وہ چیلنج یہی ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ وہ کس قسم کی ریاست چاہتے ہیں افغانستان کے لیے. اگر تو وہ ہمیشہ کے لیے عبوری ریاست رہنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کام جاری رکھیں اور دہشت گردی کے ذریعے اپنی دنیا کے اندر جو ہے اپنی ساکھ یا اپنی جو بھی اثر و رسوخ ہے اس کو پھیلائیں. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ دیکھا جائے، یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا جو ہے اب عبوری حکومت کے طور پہ نہ دیکھے اور ان کو ایک سنجیدہ حکومت کے طور پہ دیکھے، تو پھر ان کو کچھ سنجیدہ فیصلے کرنے ہوں گے. اور پہلا سنجیدہ فیصلہ یہی ہے کہ افغانستان کی ریاست جو ہے اگر دہشت گردی کے لیے، علاقائی دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی تو اس کی ذمہ داری افغانستان کو خود اٹھانی ہوگی. خیبر پختونخوا حکومت کی اگر بات کی جائے تو ان کا یہ موقف ہے، عمران خان بھی اس حوالے سے جو ہے وہ خاصے پیغامات ان کے سامنے آتے رہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ کسی معاملے کا حل نہیں ہے. گنڈا پور نے یہ کہا کہ وہ افغانستان سے بات کرنے کو تیار ہیں، وہ اس حوالے سے معاملات کو آگے لے جانے کے لیے تیار ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ایسی صورتحال میں یہ آپشن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ جو ہے مذاکرات طاقت کی بنیاد پر کرتے ہیں، آپ مذاکرات اس بنیاد پہ نہیں کرتے کہ ایک طرف سے مسلسل آپ کے خلاف دہشت گردی کی کارروائی جاری رہے اور دوسری طرف آپ وہ سہتے رہیں. اگر آپ کی عوام کو، آپ کے اداروں کو، آپ کے لوگوں کو دہشت گردی کا سامنا ہے، اور وہ بھی آپ کے اندرون ملک دہشت گردی نہیں ہے، جو بیرون ملک سے جو ہے سپورٹ ہو رہی ہے، فنڈ ہو رہی ہے، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ اگر ہندوستان آپ پہ حملہ کرتا ہے افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے، تو آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ ہم افغانستان میں ہندوستان سے مذاکرات کریں گے، یا آپ اس کا ایک عسکری جواب دیں گے اور اس کے بعد اپنے عوام کو تحفظ میں لیں گے، اپنے میکینزمز کو بہتر کریں گے، اور اس کے بعد یہ بات واضح کریں گے کہ اگر یہ معاملات ٹھیک نہیں کرتے تو جو افغان ریفیوجیز ہیں، جو آپ کا ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، جو آپ کے بہت سارے اور مثبت چیزیں ہو سکتی ہیں اگر صحیح طریقے سے چلیں، تو وہ ساری کی ساری افیکٹ ہوں گی. تو دیکھیں، یہ تمام چیزیں ظاہر ہے ہمیں دیکھنی ہوں گی اور ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا. یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے کہ عمران خان ورسز کوئی اور، یہ ایک قومی مسئلہ ہے اور قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. لوگوں کی جانیں اس میں جا رہی ہیں، روز کے آپ آپریشنز کر رہے ہیں، تو یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جہاں ہمیں سنجیدہ فیصلے کرنے ہوں گے. یقیناً نیشنل سیکیورٹی کا یہ ایشو ہے. اچھا، یہ جو نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیا گیا تھا، آپ کے خیال میں اس پر عمل درآمد کی موجودہ حیثیت کیا ہے، اور اس کو آپ سمجھتی ہیں کہ مؤثر طریقے سے نافذ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان آپ کا بہت بہتر تھا، لیکن اس کے بعد بہت ساری چیز میں تعطل آ گیا. اس تعطل کی وجہ سے بہت سارے جو ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز تھے، جو باقی ڈیسیجنز تھے، وہ آپ نے نہیں لیے ہیں.
بہت سارے فیصلے جو ہیں 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں نے کرنے ہیں، نہ صوبائی حکومتوں نے وہ فیصلے کیے ہیں اور نہ ہی آپ نے اپنی عوام کو کوئی تحفظ دی ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ وہ چیلنجز ہیں جس کے اوپر آپ کو سیاسی مفاد پرستی کی وجہ سے اپنی عوام کی زندگی کو اور ان کی جانوں کو جو ہے اتنا بڑا خطرہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ کو ایک مؤثر جواب بھی کرنا چاہیے اور مؤثر طریقے سے آگے بھی جانا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کی عوام آپ ان کو تحفظ نہیں دے سکتے ہیں، آپ ان کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے لیے نہیں کھڑے ہیں، تو آپ کس حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ تو فیصلے سخت ہیں اور لوگ روز اپنی جانیں دے رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ مسلسل یہ جنگ نہیں لڑ سکتے جب تک کہ ہم قومی سطح کے اوپر کچھ فیصلے نہ کریں. اور قومی سطح میں نیشنل ایکشن پلان میں جو چیزیں رہ گئی ہیں ان پہ سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور 18ویں ترمیم کے اوپر بھی جو ذمہ داری صوبے کی بنتی ہیں صوبوں کو اٹھانا چاہیے. ٹھیک، بلوچستان کے حوالے سے اکثر ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ وہاں پر بیرونی ہاتھ ملوث ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ دہشت گردی کی جو وارداتیں ہوتی ہیں ممکنہ طور پر اس میں بھارت کا ہاتھ ملوث ہے. وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، جو ہمارے دین ہیں، ان کو آن بورڈ لے کر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ حالات بہتری کی جانب جا سکتے ہیں، لیکن جب انہیں آن بورڈ لیا جاتا ہے تو پھر ان کی شرائط بھی سامنے آتی ہیں، وہ کس حد تک جو ہے آپ کے خیال میں ایکسیپٹیبل ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے تھوڑا سا مختلف ہے. سب سے بڑا مسئلہ بلوچستان میں یہ ہے کہ ابھی 80% جو بلوچستان کے علاقے ہیں وہ بی ایریاز ہیں. تو وہاں تو آپ کی ریاست کی جو رٹ ہے وہ ابھی تک اے ایریاز میں پہنچی نہیں ہے. جب آپ وہاں پہنچیں گے تو ریاست کی طرف سے آپ جو ہے اپنی عملداری کو واضح بھی کر سکیں گے اور وہاں کچھ پہنچ بھی سکیں گے. دوسری بات ہے کہ آپ کو جو آج کل جس دہشت گردی کا سامنا ہے وہ عسکری نوعیت کی دہشت گردی ہے. اب عسکری نوعیت کی دہشت گردی جو ہے وہ ظاہر ہے نہ آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں نہ کوئی عام شہری سنبھال سکتا ہے جب تک کہ ہم اس کو تبدیل نہیں کرتے ہیں. اور اس کو تبدیل کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کچھ مؤثر جو ہے لیگل سٹرکچرز میں تبدیلی لے کے آئیں اور کچھ قومی فیصلے کریں. اور آپ یہ فیصلے کریں کیونکہ یہ فیصلے کسی ذات کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، کسی حکومت کے ساتھ منسلک نہیں ہیں. یہ پاکستان کا مستقبل ہے اور پاکستان کے عوام کا مستقبل ہے، اور ہر پاکستان کے حصے کے اندر جو عوام موجود ہے یہ ان کا حق ہے کہ وہ آئندہ جو ہے ترقی کی طرف جائیں. اور ترقی جو ہے وہ قوانین کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. یہ اس وقت ممکن نہیں ہے کہ آپ ریاست کی عملداری نہ رکھیں، آپ پرسنل اجارہ داریاں جاری رکھیں، آپ کہیں جی یہاں ہم بی ایریاز رکھیں گے لیکن آپ ہماری ساری باتیں مانیں. ایسے ممکن نہیں ہے. سخت فیصلے ہیں، کچھ مشکل فیصلے ہیں، لیکن آپ یہ کریں کیونکہ آپ اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اور اس دہشت گردی کے خلاف جو جنگ جاری ہے، ایک جامع اور پائیدار حکمت عملی کی ڈیفینیٹلی اس میں ضرورت ہے. اس اسٹریٹجی کی تشکیل کے لیے کون سے ایسے اقدامات ہیں جو کہ فوری طور پر اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں نیشنل لیول کے اوپر جو ہے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں دہشت گردی کی دوسری لہر کا سامنا ہے. اور یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے یہ اس کا تعلق پاکستان کے اندر سے زیادہ پاکستان سے باہر سے ہے. اس لیے اس میں عوام کو جو ہے آپ کو آن بورڈ لینا پڑے گا. دوسرا یہ کہ جو آپ کے ایڈمنسٹریٹو چیلنجز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر کے، عسکری آپریشنز کر کے چیزوں کو کلیئر تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ نے ان چیزوں کو بلڈ بھی کرنا ہے. وہاں عوام کو کچھ مواقع بھی فراہم کرنے ہیں تاکہ یہ جگہ نہ ہو کہ جہاں لوگ جو ہیں اپنے آپ کو مطلب دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ مطلب اپنے آپ کو پائیں. اب ان تمام چیزوں کے لیے سیاسی، عسکری اور آپ کی جو ایڈمنسٹریٹو مشینری ہے ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام ہماری اولین ترجیح ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو کچھ احکامات کرنے پڑیں گے، کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی، اور کچھ فیصلے جو ہیں قومی سطح پہ قومی سلامتی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت کے ساتھ یا کسی سیاسی ایجنڈا کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کے گھر میں بھی شہادتیں ہوتی ہیں کہ چاہے وہ دہشت گردی کے افیکٹ سے ہوتی ہیں یا کسی بھی اور ایلیمنٹ سے جس میں وہ مطلب کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں افیکٹ ہوتے ہیں، تو اس کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اوپر، اور وہ آپ اس وائلنس کے سرکل میں پھنس جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پہ ریسرچ بھی کریں، تحقیق بھی کریں اور اس کے بعد ایک جامع حکمت عملی اختیار کریں. ٹھیک ہے، ایک جامع اور پائیدار اسٹریٹجی یہاں پر ضروری ہے تاکہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں کامیابی حاصل کی جا سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور اس بات کر رہی تھیں. جو پاکستان کے مختلف علاقہ جات ہیں جس میں وزیرستان شامل ہے، اس کے علاوہ جو دیگر علاقے ہیں جہاں پر دہشت گردوں کے خلاف یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، وہاں پر گراؤنڈ پر صورتحال کیا ہے، وہاں پر لوگ کیا سوچتے ہیں ان کارروائیوں کے حوالے سے، اور جو عمائدین ہیں انہیں آن بورڈ لے کر کس حد تک کامیابی مل رہی ہے، اس بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ.
بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہم کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ کے حوالے سے، جو کہ مختلف کارروائیاں اس وقت دہشت گردوں کے خلاف جاری ہیں، چاہے وہ پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہوں. یہاں کے جو عوام ہیں، جو یہاں کے عمائدین ہیں، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو، وہاں کی عوام کو، جو عمائدین ہیں وہاں کے، انہیں آن بورڈ لے کر، انہیں اعتماد میں لے کر معاملات جو ہے وہ بہتری کی جانب جا سکتے ہیں. اب جو ان کے خدشات ہیں، ڈیفینیٹلی ان کا حل بھی ضروری ہے، اور وقتاً فوقتاً وہ خدشات ہمارے سامنے بھی آتے رہتے ہیں. کیا وجوہات ہیں کہ جو پولیٹیکل قیادت ہے، جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، چاہے وہ صوبے کی ہو، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، وہ ان خدشات کے حوالے سے ابھی تک جو ہے اس طرح سے کام نہیں کر سکی کہ ان خدشات کو ختم کیا جا سکے، اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز ہے، جو جنگ ہے، اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے؟ وہاں کے عوام کیا سوچتے ہیں، اور جو اس وقت پاک فوج قربانیاں دے رہی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، انہیں وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اسی بارے میں بات کریں گے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار احسان اللہ ٹیپو صاحب. بہت شکریہ ٹیپو صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حالیہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ جاری ہے، جو واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، ان کے خلاف ڈیفینیٹلی پاک فوج کارروائیاں کر رہی ہے، جانوں کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے. جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، جو وہاں کے عوام ہیں، وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل، اگر خیبر پختونخوا کی آپ بات کریں تو وہاں پہ یعنی جو دہشت گردوں کی طرف سے جو حملے ہیں تو اس میں کافی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. بلکہ آج بھی ایک حملہ ہوا ہے جس میں 12 کے قریب جو سیکیورٹی اہلکار ہے ان کی شہادت کی خبر آئی، اور 4 جو ہیں وہ کریٹیکل ہیں. تو یہ تقریباً اب روٹین کے معاملات بن گئے وہاں پہ. جو قبائلی علاقہ ہے، پھر اس کے ساتھ جو منحلق ہے جنوبی خیبر پختونخوا 6-7 ڈسٹرکٹس، ان کے بھی بنتے ہیں. تو ایک طرف تو یعنی سیکورٹی فورسز اور ملیٹنٹس کے بیچ میں ڈیلی کی ایک جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ، اور جو مقامی لوگ ہیں وہ اس میں یعنی سفر ہو رہے ہیں. آپ نے جو شروع میں بات کی کہ جو پولیٹیکل قیادت ہے، چاہے وہ صوبے کی ہو یا وفاق کی ہو، تو وہ کیوں نہیں ایک ساتھ اس ایشو پہ بیٹھ سکتی ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ جس ملک ہے وہ یہی ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس کو بھی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں سے بھی پولیٹیکل جو گینز ہیں وہ یعنی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کا نقصان پورے ملک کو ہوتا ہے. وہ یہ صرف یہ نہیں کہ یہ چیزیں صرف محدود رہیں گی خیبر پختونخوا تک یا بلوچستان تک، اور اس سے مقامی لوگ بھی سفر ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ انتہائی ضروری ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، کہ ایک تو ان کے بیچ میں پراپر کوارڈینیشن ہو، کہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اپنے جو اختلافات ہیں سیاسی اس کو دور رکھا جائے گا. لیکن وہ چیزیں فی الحال نظر نہیں آ رہی. اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو افغانستان کے حوالے سے بھی آج جو ISPR کی طرف سے بیان آیا تو بڑے سخت قسم کے یعنی الزامات کے یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں افغانستان سے، وہاں پہ جو طالبان کی تشکیل ہیں وہ وہاں سے آ رہی ہیں. اور اب صرف یہ نہیں کہ وہاں سے TTP کے لوگ آ رہے ہیں، بلکہ TTP کے رینکس میں جو افغان طالبان کے فائٹرز ہیں وہ بھی ان کو جوائن کر کے پاکستان کے خلاف یہاں پہ خودکش حملے بھی کرتے ہیں اور یہاں پہ لڑتے بھی ہیں. تو سچویشن کافی یعنی ہے کمپلیکیٹڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، الارمنگ بھی ہے، اور ڈیلی ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں. یعنی صرف اگر پچھلے 48 گھنٹوں کا آپ وہ فگر نکالیں تو تقریباً ہر 2 گھنٹے بعد ایک سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ یعنی وہ شہید ہوا ہے. تو یہ میرے خیال میں کسی بھی ملک میں، چاہے وہ یعنی افریقہ کا کوئی ملک کیوں نہ ہو، ڈیفینیٹلی یہ بہت تشویشناک ہے. ٹیپو صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ اس پر جو ہے وہ سیاست کی جاتی ہے، کوارڈینیشن کی کمی ہے. کیا وجہ ہے کہ اس وقت ہم جو نیریٹو ہے پروونشل گورنمنٹ کا، جو وہاں پر PTI کی حکومت ہے اس کا اور ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا اور ہے، اس معاملے پر اختلاف موجود کہاں پر ہے؟ مجھے تو آنیسٹلی کوئی نیریٹو نظر ہی نہیں آ رہا. یعنی جو نیریٹو ہونا چاہیے، بلکہ اس کے مقابلے میں جو ملیٹنٹس کا نیریٹو ہے وہ دن بدن یعنی اس میں ہم آپ ایک کوارڈینیشن وہ دیکھ سکتے ہیں، کنسنسس ہے وہاں پہ. لیکن یہاں پہ اتنی ڈویژن ہے پولیٹیکل لائنز پہ کہ ہمیں کوئی متفقہ نہ کوئی نیریٹو نظر آ رہا ہے، نہ کوئی پالیسی نظر آ رہی ہے کہ کیسے اس ایشو کو ٹیکل کرنا ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی جو انسرجنسی یا ملیٹنسی کے خلاف جو ہیں تو اس کا مقامی لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے اس کو گین کرنا ہوتا ہے. اس کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. ماضی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں پاکستانی فوج کی طرف سے تقریباً 12 کے قریب، تو وہ کامیاب اس لیے ہوئے کہ مقامی لوگوں کی پوری سپورٹ تھی.
ان کو جب کہا جاتا تھا کہ آپ علاقہ خالی کر لیں تو وہ فوراً خالی کرتے تھے، لیکن اس دفعہ وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. تو میرے خیال میں کہ ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، تینوں کو ساتھ بیٹھنا ہوگا اور ایک متفق عمل کہہ لیں، پالیسی کہہ لیں، وہ یعنی لانی ہوگی تاکہ اس ایشو کو ٹیکل کیا جا سکے، کیونکہ یہ معاملات جو ہیں مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اور جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ کنفائنڈ نہیں رہ سکیں گے صرف خیبر پختونخوا تک، بلکہ ملک کے جو باقی حصے ہیں ان میں بھی یہ چیزیں یعنی ایکسپینڈ ہو سکتی ہیں، اور ماضی میں یہ ہم نے دیکھا بھی ہے. اچھا، یہ فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ تو ایک ساتھ جو ہے وہ بیٹھیں، معاملات حل کریں، لیکن اس سے پہلے تو ضروری یہ ہے نا کہ جو صوبے کے اندر ایک نیریٹو ہے اس کو ایک مشترکہ بنایا جائے. اپوزیشن کچھ اور بات کر رہی ہے، جو حکومتی وزراء ہیں وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں، تو یہ اختلاف اندر موجود ہے. اس اندر کے اختلاف کو پہلے ختم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل، اس کے بارے سے کئی یعنی اٹیمپٹس بھی ہوئی ہیں، صوبائی حکومت کی طرف سے بھی، وفاقی حکومت کی طرف سے، اور اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں. ابھی ریسنٹلی عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی جس میں حکومتی پارٹیوں نے بھی شرکت کی تھی اور اپوزیشن کی بھی، بلوچستان سے بھی، خیبر پختونخوا سے بھی. تو یہ اٹیمپٹس ہو رہی ہے، لیکن وہ یعنی کہ متفقہ لائحہ عمل کیسے اختیار کرنا ہے تو وہ چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی، اور جس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کو مسلسل ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے ملیٹنٹس کی طرف سے. اور جہاں جہاں پہ لوپ ہولز ہیں اسٹیٹ کے فنکشنز میں، یا وہاں پہ مثال کے طور پہ پور گورننس کا ایشو، سروس ڈیلیوری کا ایشو، تو اس کو کانسٹنٹلی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ملیٹنٹس کی طرف سے اپنے ریکروٹمنٹ کے لیے، ریونیو جنریشن کے لیے. اور اس دفعہ جو ملیٹنٹس ہے یہ بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے. اکثر لوگ یعنی یہاں پہ اس چیز کو سمجھنے میں تو یعنی غلطی کر جاتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے وہ بہت ویل آرگنائزڈ ہیں. ان کے صرف اگر آپ پروپیگنڈا دیکھ لیں کہ ان کا یعنی ابھی تک ریاست کے طرف سے یعنی سیریسلی کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہی. پھر ان کی ریکروٹمنٹ دیکھ لیں، اور پھر جہاں سے وہ اپنا یعنی فنڈ وہ ریز کرتے ہیں، اور پھر اکراس دا بارڈر ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں افغانستان میں کہ یہاں پہ حملہ کر کے وہ پھر بھاگ جاتے ہیں، وہاں پہ چھپ جاتے ہیں. تو ایک انتہائی مشکل صورتحال سے سامنا ہے پاکستان کو. اور اس میں یہ کہ جو مین چیز ہونی چاہیے وہ لوکل لوگوں کا کانفیڈنس، صوبائی وفاقی حکومت ایک پیج پہ، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اگر یعنی گراؤنڈ پہ ان لوگوں کو شکست دینا ہو. کیا صوبائی حکومت اس حوالے سے کوئی لاہے عمل دے رہی ہے کہ کیسے وہ پھر اس معاملے کو حل کرے گی؟ ہاں، ان کی طرف سے ایک چیز سامنے کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے، ہمیں افغان حکومت سے مذاکرات کرنے چاہیے، وہاں پہ ہمیں اب جرگے بھیجنے چاہیے. لیکن میری پرسنل جو اسیسمنٹ ہے تو مذاکرات ماضی میں بھی ہوئے تھے، اس دفعہ بھی اگر ریاست پاکستان مذاکرات کرتی ہے تو آیا پاکستانی ریاست اس چیز کے لیے تیار ہے کہ وہ طالبان کو کوئی یعنی علاقہ دیں، اس کے کنٹرول میں دیں؟ کیونکہ پچھلا جو دور تھا جنرل فیض کے ٹائم پہ تو اس وقت بھی ٹی ٹی پی کی طرف سے جو اہم مطالبہ سامنے آیا تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں قبائلی جو اضلاع ہے وہاں پہ ہمیں کچھ علاقہ یعنی دینا چاہیے، دیا جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ریاست پاکستان کسی صورت بھی اس چیز کو پہ ایگری کر پائے گی کہ ان کو علاقہ ملنا چاہیے. مذاکرات ہوں گے تو ایک چیز کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ وہ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوگا. تو کیا جو طالبان کے مطالبات ہیں وہ ریاست پاکستان یعنی وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ تو اور اب جہاں تک افغان طالبان کی بات ہے تو یہ نہیں کہ اس کو کبھی انگیج نہیں کیا گیا، یعنی کئی موقعوں پہ ان کو انگیج کیا گیا، بڑے ٹاپ لیول پہ انگیج کیا گیا، لیکن وہ چیز ہمیں گراؤنڈ پہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی، اور افغان طالبان کی طرف سے کوئی اس طرح کی سپورٹ نہیں نظر آ رہی کہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں انہوں نے ٹی ٹی پی کو منع کیا ہو یا ان کو ریسٹرکٹ کیا ہو کہ آپ پاکستان میں حملے نہ کریں. صحیح. اچھا، بارڈر کو سیکیور کرنے کے حوالے سے پہلے بھی جو ہے وہ باتیں ہوتی رہی ہیں اور اس حوالے سے اقدامات بھی خاصے اٹھائے گئے ہیں. افغانیوں کو بھی ہم نے واپس بھیجا ہے کیونکہ بہت سے ایسے شواہد سامنے آئے تھے کہ یہ افغانی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں. اس کے بعد بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے اب تک جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، چاہے وہ باڑ لگانے کے حوالے سے ہوں، سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے حوالے سے ہوں، وہ کس حد تک کافی ہیں اور مزید اس پر کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بارڈر پہ وہاں پہ باڑ تو یعنی لگ چکی ہے وہاں پہ، لیکن صرف باڑ سے یہ چیز جو کریز کراسنگ ہوتی ہے ملیٹنٹس کی جو موومنٹس ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے. اس کے لیے آپ کو ایئر سرویلنس کی ضرورت ہے، واچ ٹاورز جو 24/7 وہاں پہ مانیٹرنگ کریں، اور وہاں پہ فورسز کی ڈپلائمنٹ کو زیادہ کرنا ہوگا کیونکہ بہت مشکل علاقہ ہے. پورا جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے افغانستان کے ساتھ، تو پوری جو بارڈر ہے وہ بہت مشکل بارڈر ہے. آج بھی جہاں پہ حملہ ہوا ہے بدر کا جو علاقہ ہے تو یہ آگے جا کے پھر افغانستان سے ملتا ہے.
شوال کے بعد. تو میرے خیال میں کہ صرف یہ نہیں کہ آپ باڑ لگائیں تو اس سے آپ یہ جو موومنٹ ہے آپ اس کو روک پائیں گے. اس کے لیے یہ باقی اقدامات بھی بہت ضروری ہے. اور ایئر سرویلنس جو ہے یعنی جس طرح کافی ہم نے دیکھا ہے ٹرکی کی جانب سے بھی کہ وہاں پہ جو ڈرون جو ٹیکنالوجی ہے ان کا ایکسٹینسو استعمال میرے خیال میں ہونا چاہیے. اور اگر ٹی ٹی پی کی بات کریں تو ٹی ٹی پی کی طرف سے مختلف پیٹرن کے حملے ہو رہے ہیں. آئی ای ڈیز بھی ہیں, اس میں تھرمل نائٹ ویژن سنائپر گنز کے ذریعے جو اٹیکس ہو رہے ہیں, اس میں یعنی ایمبوش ہے جس طرح آج کیا گیا, خودکش حملے ہیں, اور ابھی انہوں نے ڈرونز کا بھی استعمال کیا ہے اپنے حملوں میں. پاکستانی طالبان نے ڈرونز کا استعمال شروع کیا. پاکستان بھی ڈیفینیٹلی اس کا بھرپور انداز میں جواب دے رہا ہے. جو ہماری فوج کارروائیاں کر رہی ہے اس میں بے حد کامیابیاں بھی مل رہی ہیں, لیکن اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں جو اختلافات ہیں اس کو ختم کیے جائیں. یہ کوارڈینیشن بہتر ہو تاکہ اس آپریشن کو, دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچا جائے. بہت شکریہ. احسان اللہ ٹیپو صاحب موجود تھے اور اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین, آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ